دیکھیے خدا جانے کس وجہ سے، مجھے نہیں معلوم، اور وہ بزرگ شعراء تھے اور میں ان پر کوئی تنقید بھی نہیں کر سکتا، کس وجہ سے لوگوں نے اس طرح کے اشعار نحووں میں نظم کر دیے کہ نادم ہوا جو اپنی خطا پر امیر شام اور چہلم ہوا تمام، یا لوگ بیان کرنے لگے کہ یزید کو ندامت ہوئی اور پچھتاوا ہوا اور اسے رحم آیا، اور جب اسے پچھتاوا ہوا اور رحم آیا تو اس نے حرم کو رہا کر دیا۔ عزیزو، یزید کے لیے پچھتاوا، ندامت، رحم، ان الفاظ کا استعمال ہی حرام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد تو آپ مجھے بتائیے، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد اور ایک بات میں اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں عزیزوں، کہ جیسے کوئی امام حسین کے بعد امام حسین نہیں ہو سکتا، ایسے یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی کتنا ہی بڑا ظالم ہو اسے یزید نہیں کہا جا سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد یہ جو آج کل مزاج بن گیا، انہوں نے کہا بھئی یہ بھی یزید ہے۔ ارے کوئی 2 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ بچوں کو قتل کر دے تب بھی وہ حرملہ نہیں ہو سکتا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کو خدمت، آپ اس بات کو سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، یعنی ظالم پر لعنت اور ظالم پر تبرہ وہ سب اپنی جگہ پہ ہے، اور چونکہ ہم الحمدللہ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لہذا کوئی کسی پر بھی ظلم کرے ہم کو گوارا نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے، ہم اس پر لعنت کرتے ہیں۔ لیکن میں دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کوئی کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو، کوئی چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن تب بھی نہ تو وہ حرملہ بن سکتا ہے اور نہ وہ یزید ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی 10 لاکھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی قتل کر دے تو وہ 10 لاکھ بچے مل کے بھی شہزادے علی اصغر کے پیروں کی دھول کی برابری نہیں کر سکتے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، آپ غور کر رہے ہیں۔ تو وہ مسئلہ بالکل الگ ہے۔ تو یہ یزید نہ نادم ہوا اور نہ وہ شرمندہ ہوا، ایسا کچھ نہیں ہوا عزیز۔ تو پھر اس نے حرم کو رہا کیوں کیا؟ دیکھیے عزیزوں، اہل حرم کو یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں فضیلت کی بات ہے جس وقت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور بہت بڑا کارنامہ ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا۔ اس بات کو لوگ اکثر فراموش کر دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ 3 سال کی بچی یا 4 سال کی بچی بی بی سکینہ زندان شام کے دروازے کے قریب آ کے کھڑی ہو جاتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہو جاتے تھے، اور جب بچے جمع ہو جاتے تھے تو ان بچوں کو بلاتی تھی قریب، اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے، ان کو کربلا کے واقعات سناتی تھیں، اب وہ بچے سنتے تھے کربلا کے واقعات، اب وہ بچے کیا سن کے جاتے تھے کہ یہ قید خانے میں جو بچی ہے ان کے ایک بھائی تھے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں پیغمبر سے مشابہ تھے، ان کے چچا مولا علی جیسے تھے، ان کا نام حضرت عباس تھا، ان کے بابا امام حسین تھے۔ اب وہ بچے جا جا کے یہ بات اپنے گھروں میں کہتے تھے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو لوگ اس بات سے آشنا ہوتے تھے کہ کربلا میں کس کے اوپر ظلم کیا گیا، کربلا میں کنہیں قتل کیا گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب جب بی بی سکینہ کی شہادت بھی قید خانہ شام میں ہو گئی اور وہ بچے آئے، ان کو معلوم ہوا کہ وہ بچی کل اس دنیا سے گزر گئی، تو ان بچوں نے جا کے اپنے اپنے گھروں میں کہا کہ وہ بچی جو روزانہ ہمیں کربلا کے واقعات سناتی تھی، وہ بچی بھی اپنے بابا پر روتے روتے اس دنیا سے گزر گئی۔ دیکھیے ہیں یہ مصائب ہی کے فکر ہے، لیکن کیونکہ جشن ہے لہذا میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے دہرا رہا ہوں۔ تو انہوں نے جا کے کہا کہ وہ بچی بھی اس دنیا سے گزر گئی، اور پھر ظلم یہ ہوا کہ اس بچی کو قید خانہ شام کے اندر ہی دفن کر دیا گیا۔ تب عزیزوں بالکل جو لوگ مردہ ضمیر ہو چکے تھے ان کے ضمیر میں بھی کچھ جان پیدا ہوئی۔ میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اب پھر لوگوں میں آپس میں گفتگو شروع ہوئی کہ بھئی یہ تو ظلم کی انتہا ہو گئی، اب قید خانے میں ان قیدیوں کو کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اگر امام حسین کو قتل کر دیا تو ٹھیک ہے، لیکن اب ان قیدیوں کو کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اب ان بیویوں کی کیا خطا ہے؟ اب ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی خطا کیا ہے؟ تو لوگ پہلے گھر میں باتیں کرنے لگے، پھر مسجد میں آ کے باتیں کرنے لگے۔ جب مسجد میں آ کے باتیں کرنے لگے تو یزید نے لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن کے پارے پکڑا دیے کہ اب مسجد میں کوئی اور گفتگو نہیں ہوگی، خالی قرآن پڑھا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ خالی قرآن پڑھا جائے گا۔ اب آج کل ایک تحریک اس طرح کی بھی چل رہی ہے، میں کہا بھائی مسجد میں خالی نماز پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے، ذکر اہل بیت نہ کیا جائے۔ یہ سمجھ لیجئے اس تحریک کا شجرہ کہاں ملتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل۔ تو یہ کوشش کی کہ بس جو قرآن پڑھیں
اور اس کے علاوہ کوئی اور گفتگو نہ کریں. لیکن بہرحال رکنے والا معاملہ نہیں تھا، اور دھیرے دھیرے بات جو تھی وہ آگے بڑھتی گئی. اب اتنا زیادہ بغاوت کے آثار پیدا ہو گئے کہ یزید نے اپنے مشیروں سے پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب اگر تو اپنی حکومت بچانا چاہتا ہے تو اب حرم کو قید خانے میں زیادہ دن رکھنا مناسب نہیں ہے، ان کو رہا کر دے. اب سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ رحم کھا کے نہیں، ترس کھا کے نہیں، پچھتاوا نہیں ہوا، نادم نہیں ہوا، بلکہ پریشان ہو کے اب جب اس کی سمجھ میں آیا کہ اگر یہ یہاں زیادہ دن رہے تو میری حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا، تب اس نے امام زین العابدین علیہ السلام کو بلایا. اور بلانے کے بعد کہا کہ ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں قسم خدا کی عزیزوں. تو ایک بات سمجھ میں آیا کہ 4 برس کی بچی نے یہ انقلاب پیدا کیا.